میں اپنے ہاتھ پر لگی مہندی دیکھ کر خون کے آنسو رو رہی تھی کہ اچانک سے چچی کے کمرے سے آواز آئی اور بولی، اب تک تو نے کپڑے نہیں بدلے، بارات آنے والی ہوگی۔ میں چچی کی بات سن کر ان کی منت کرنے لگی کہ خدارا چچی، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ چچی میری بات سن کر میرے پاس آئی اور میرا منہ دبوچ کر چلائی، خبردار اگر تو نے آج کی رات ذرا بھی کوئی چلاکی کی اور شادی سے انکار کیا تو تجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالوں گی۔ ارے تجھے تو شکر کرنا چاہیے جو تیری شادی پیسے والے لوگوں میں ہو رہی ہے، مگر تیرے نخرے ختم نہیں ہو رہے، چل جلدی سے تیار ہو جا۔ چچی مجھے دھکا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی اپنے آنسو صاف کرتے لباس تبدیل کرنے لگی۔ سرخ لباس پہن کر مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ میرے دل میں بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی، ایسے لگا جیسے بہت کچھ برا ہونے والا تھا۔ میں اپنے دل کی بے چینی سے گھبرا کر گھر کی پچھلی جانب آ گئی۔ وہاں پر کبھی کوئی نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے یہ جگہ ہر وقت سنسان پڑی ہوتی۔ میں سامنے اپنے پرانے موجود بیری کے درخت کے پاس آئی اور اس کے تنے کے پاس بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یہاں پر مجھے کچھ سکون محسوس ہونے لگا تھا، حالانکہ بچپن سے مجھے اس ویران علاقے میں آنے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ سب گھر والوں کا ماننا تھا کہ یہاں پر کچھ پراسرار سائے آباد ہیں، اسی وجہ سے یہاں کبھی بھی میں نہیں آئی تھی۔ مگر مجھے یہ سب باتیں من گھڑت لگتی، مجھے ان پر یقین نہیں تھا، کیونکہ مجھے لگتا کہ یہ سب باتیں لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ میں اس بیری کے درخت کے ساتھ بیٹھ کر آنکھیں موند گئی اور اپنے اماں ابا کو یاد کرنے لگی، کیونکہ اگر آج وہ ہوتے تو کبھی میرے اوپر اتنا ظلم نہ ہو رہا ہوتا، نہ ہی زبردستی شادی ہو رہی ہوتی۔ ابھی مجھے آنکھیں بند کیے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے اپنے کان میں ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، حوریا یہ شادی مت کرو۔ میں یہ سرگوشی سن کر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ یہاں اس ویران گوشے میں اندھیرا تھا، اس لیے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہاں پر؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ یہ کون انجان شخص تھا جس کو میرا نام بھی پتا تھا اور مجھے شادی کرنے سے روک رہا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی، فوراً سے مڑی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے سامنے ایک لمبا ہیولا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر وہ جو بھی تھا کافی اونچا لمبا تھا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر کہا، آپ کون ہیں؟ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اور اس شادی سے مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ وہ ہیولا اپنی بھاری سرد آواز میں کہنے لگا، میں ابھی تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں اور کیوں تمہیں کہہ رہا ہوں، مگر اتنا جان لو کہ تمہاری زندگی اس شادی کے بعد خطرے میں چلی جائے گی۔ میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے انجان شخص سے پوچھا کہ آخر آپ کون ہیں اور میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں۔ اس نے میری بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، مگر وہ دیکھتے دیکھتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے ہر طرف دیکھ لیا، طرف وہ کہیں موجود نہیں تھا۔ مجھے اندر سے چچی کی چنگارتی آواز آئی کہ یہاں باہر کیا کر رہی ہے تو؟ جلدی اندر آ۔ میں دل پر پتھر رکھے اندر کی جانب آ گئی، کیونکہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں انکار کرتی تو چچی مجھے گھر سے بے دخل کرتی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میری شادی ہو گئی۔ میں شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر سسرال آ گئی، جہاں آتے ہی میری ساس نے ایک مجھے پرانے سے کمرے میں بھیج کر کہا کہ اب سے تو نے وہیں پر رہنا ہے، جبکہ مجھ سے ان کا یہ پراسرار رویہ کافی مجھے عجیب لگا، کیونکہ وہ بظاہر تو کافی دھوم دھام سے بیاہ کر کے گھر لائی تھی، لیکن یہاں لاتی انہوں نے مجھے سختی سے ایک پرانے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہاں پر نہ تو کوئی سجاوٹ کی گئی، نہ ان لوگوں کے چہروں پر خوشی تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ حقیقت میں ان کو میرے جیسی غریب لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر انہوں نے مجھے کیوں اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا تھا۔ میرا شوہر بلال تو نہ جانے کہاں تھا، اس نے تو گھر میں آنے کے بعد مجھے دیکھا تک نہیں۔ وہ جب سے آیا تھا اپنی ماں کے کمرے میں بند تھا۔ وہ دونوں آپس میں کوئی راز و نیاز کر رہے تھے۔ مجھے اپنے سسرال والوں کا رویہ کافی پراسرار لگا، کیونکہ وہ بہت ہی عجیب برتاؤ کر رہے تھے۔ کچھ تو تھا جو پوشیدہ تھا، نہ جانے اب میری زندگی کون سا نیا موڑ لے چکی تھی۔
پہلے ہی میں ایک اذیت بھری زندگی گزار رہی تھی اور اب سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر میرے ذہن میں پوری اسرار شخص کی بات گھوم رہی تھی جس نے مجھے یہ شادی کرنے سے سختی سے روکا تھا۔ کیا وہ کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہا تھا یا اس کو میرے سسرال والوں کے بارے میں کچھ ایسی بات معلوم تھی جو میرے علم میں نہیں تھی؟ میرا نام حوریہ ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ واحد اولاد ہونے کی وجہ سے اماں ابا میرے خوب لاڈ اٹھاتے، میری سب فرمائشیں پوری کرتے۔ ہم سب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ ہی چچا چچی بھی رہتے، مگر چچا اپنے کام کی وجہ سے شہر میں ہوتے جبکہ میرے ابا گاؤں میں ہی کھیتوں میں نگران کا کام کرتے۔ ابا گاؤں میں بھی مناسب تنخواہ کما لیتے جبکہ میرے چچا شہر میں ایک معمولی سی ملازمت کرتے تھے۔ ان کو گاؤں کے ماحول سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، نہ ہی وہ چچی کو پسند کرتے تھے۔ اس کے برعکس اماں ابا کافی محبت سے رہتے۔ اماں بہت خوبصورت خاتون تھی، ان کو اللہ نے خوبصورت اور خوب سیرت دونوں نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ چچی اسی بات کو لے کر میری ماں سے حسد کرتی، وہ اسی جلن کو اماں کے اوپر اتارتی اور بات بات پر ان کو باتیں سناتی۔ اماں ان کو آگے سے جواب میں کبھی کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کا ماحول خراب ہو۔ چچی کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر جب اماں کے ہاں میں پیدا ہوئی تو ان کے اندر کی جلن مزید بڑھ گئی۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں 18 سال کی ہو گئی۔ میں اپنی چچی کی خصلت سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی کیونکہ جب کبھی اماں میرے پاس نہ ہوتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے بے عزت کرتی تھی، مگر اماں کے سامنے وہ معصوم بن جاتی۔ ان کا ایسا دوگلا رویہ مجھے بہت برا لگتا۔ پھر کچھ ہی دن بعد ایک روز میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی جب اماں ابا کسی رشتہ دار کی تیمارداری کے لیے دوسرے گاؤں گئے تھے، مگر واپسی پر ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی انتقال کر گئے۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی کیونکہ اس بھری دنیا میں میرا ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں ان کے انتقال کے پہلے 2 دن تو صدمے میں ہی رہی۔ تیسرے دن چچی دندناتی میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہا، بس کر اب یہ ڈرامے، چل اٹھ، مزید تجھے میں کمرے میں آرام کرتا نہ دیکھوں۔ کچن میں آ کر میرے لیے ناشتہ بنا۔ میں حیران تھی کہ وہ یہ بات کیسے کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اماں ابا کے انتقال کے بعد ذرا افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ اب ان کے جاتے ہی وہ اپنے اصل رنگ دکھانا شروع ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سب ان کا معمول بن گیا تھا۔ وہ گھر کے سارے کام میرے سے لیتی، اگر غلطی سے بھی میرے سے کوئی کام خراب ہو جاتا تو وہ مجھے خوب بے عزت کرتی۔ ان کی حسد میرے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کو اگر اپنی زندگی میں کسی چیز سے پیار تھا تو وہ پیسہ تھا۔ میرے ابا نے جتنی جمع پونجی میرے لیے سنبھال کر رکھی تھی وہ ان کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی، جبکہ مجھے تو وہ کھانے کے لیے سوکھی روٹی دیتی۔ پھر اسی طرح ایک دن ہمارے گھر کچھ لوگ آئے تھے جو کہ حلیے سے کافی امیر اور پیسے والے لگتے، ہمارے گاؤں سے کچھ دور رہتے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ رشتے والی عورت نے ان کو بتایا ہے۔ چچی پہلے تو انکار کرنے لگی، مگر پھر جب انہیں پتہ چلا کہ وہ لڑکی دینے کے بدلے ان کو اچھی خاصی رقم دیں گے، وہ فوراً راضی ہو گئی اور ان امیر لوگوں سے میرا سودا 3 لاکھ روپے میں کر دیا۔ میں نے چچی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مجھے ان لوگوں کے ہاتھ نہ بیچو۔ ترس کھائے میرے اوپر، مگر وہ تو پیسے کی ہوس میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا انہیں۔ وہ بس کسی بھی طرح امیر ہونا چاہتی تھی۔ پھر میرے لاکھ انکار کے باوجود میں بیاہ کر کے انجان لوگوں میں آ گئی۔ وہاں آتے ہی مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ان سب کا رویہ دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے دال میں ضرور کچھ تو کالا تھا۔ میں رات دیر تک کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ ماں کے ساتھ نہ جانے کون سی بات کر رہا تھا۔ آخر میں لباس تبدیل کر کے اٹھی اور کمرے سے باہر جھانکا۔ میری ساس کا کمرہ راہداری کے بالکل آخر میں تھا، وہاں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے قدم اٹھاتی اس طرف گئی تو میرے شوہر کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی دوسری زبان میں کچھ بول رہا تھا جو کہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر کون سی یہ غیر معمولی زبان تھی۔ ابھی میں مزید کچھ سنتی کہ ایک دم سے اپنی ساس کی تیش بھری آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اے لڑکی، تو کیا کر رہی ہے یہاں کھڑی ہو کر؟ تیری اتنی جرت کہ میرے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر جاسوسی کرے۔ میں نے جلدی سے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں اماں، میں تو بس بلال کی آواز سن کر آئی تھی، وہ اب تک کمرے میں نہیں آئے۔ میری بات سن کر طنزیہ انداز میں ساس ہنسی اور کہنے لگی، تجھے کیا لگتا ہے لڑکی کہ میرے بیٹے نے تجھ سے پسند کی شادی کی ہے؟
یا وہ تیری شکل خوبصورت دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا؟ میں ناسمجھی سے ساس کی بات سنتی گئی۔ انہوں نے پھر سے ہنکارا بھر کر کہا، میرا بیٹا شہزادہ ہے، اس کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، اور تو کوئی دنیا کی آخری حسین لڑکی نہیں ہے۔ تجھے تو میں اپنے گھر میں اس لیے بیاہ کر لائی ہوں تاکہ مجھے مفت میں ایک نوکرانی مل جائے۔ یہ بات اچھے سے ذہن میں بٹھا لے کہ میرا بیٹا کبھی تجھے نہیں اپنائے گا، نہ ہی کبھی بیوی کا درجہ دے گا، کیونکہ تیری اوقات نہیں ہے۔ چل جا دفع ہو کمرے میں، اور خبردار آج کے بعد کمرے کے آس پاس بھی منڈلاتی ہوئی دکھائی دی تو۔ میں پھٹی آنکھوں سے ساس کی بات سن رہی تھی۔ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ سسرال میں میری حیثیت دو کوڑی کی بھی نہیں ہوگی، پھر بھی میرے دل میں ہلکی امید تھی کہ شاید میرا شوہر میرے ساتھ اچھا اور مجھے اہمیت دے، مگر یہ سن کر تو میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کا مطلب اب ساری زندگی مجھے ساس کی چاکری کر کے گزارنی ہوگی۔ پہلے چچی نے میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے، اور اب باقی کی ساری زندگی ساس کی چلی کٹی باتیں برداشت کرنی تھی۔ میں سر جھٹک کر آنسو صاف کرتی کمرے میں آئی، مگر ایک دم سے میری نظر سامنے کھلی کھڑکی پر پڑی۔ مجھے لگا کہ وہاں پر کوئی تھا، مگر میرے دیکھتے وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے آگے جا کر چیک کیا تو کسی کو نہ پا کر خود سے کہا، شاید یہ میرا وہم ہو۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور آ کر بستر پر سونے لیٹ گئی۔ اگلے دن میری آنکھ ساس کے چلانے پر کھلی۔ وہ میرے سر پر کھڑی گھور رہی تھی۔ میں اٹھ بیٹھی تو وہ کہنے لگی، تو خود کو کوئی نئی نویلی دلہن نہ سمجھ، جلدی سے اٹھ کر ناشتہ بنا، میرے گھر میں رہنا ہے تو بغیر چوں چراں کیے میری سب باتیں ماننا ہوں گی۔ میں خاموشی سے سر اس بات میں ہلا کر اٹھی اور ناشتہ بنایا۔ میرا شوہر اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے ناشتہ ان کے آگے رکھا تو میری ساس نے مجھے کہہ دیا کہ تو نے جو کھانا بچا ہے وہی کھانا ہے، اس کے علاوہ اپنے لیے الگ سے نہیں بنا سکتی۔ میں نے حامی بھر لی، کیونکہ پہلے بھی چچی مجھے سوکھی روٹی دیتی، یہاں پر تو پھر بھی بچا ہوا انڈا پراٹھا کھانے کو مل رہا تھا۔ پھر میں جب یہ سب کر کے جانے کے بعد باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی تو مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو نظر اپنے دیور پر گئی جو مجھے اکسرے کرتے نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اپنے لیے آواز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کام ختم کیا اور کمرے میں آ گئی۔ اس کے بعد اگلے کئی دن تک مجھے دیور کا رویہ کافی عجیب لگا۔ اس کی نیت مجھے خود کو لے کر ٹھیک نہ لگی، مجھے اسے گھن آنے لگی۔ ایک دن میری ساس نے مجھے باہر صحن میں جھاڑو لگانے کے لیے بھیجا۔ میں سوکھی جھاڑیاں کوڑے دان میں پھینکنے کے بعد اندر جانے لگی۔ ایک دم سے دیور نے میری کلائی پکڑی اور کہنے لگا، ارے بھابھی جی، اتنی بھی کیا جلدی ہے اندر جانے کی؟ ذرا کچھ وقت میرے ساتھ بھی گزار لے، ہر ٹائم بس کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ یقین کریں میرے ساتھ گزارا ہوا وقت آپ کو فائدہ دے گا، میرا بھی دل اچھا ہو جائے گا۔ ویسے بھی بھائی تو آپ کو کبھی مول گانے والے نہیں۔ میں دیور کی بات سن کر غصے سے بولی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ، بھابھی ہوں تمہاری اور تم میرے ساتھ کیسی گھٹیا باتیں کر رہے ہو؟ میں نے زور لگایا مگر وہ ڈھیٹ اور گھٹیا انسان تھا، اسی طاق میں تھا کہ اکیلا دیکھے اور بدتمیزی کرے۔ مجھے بے بسی پر رونا آنے لگا کیونکہ میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ گھر کے اندرونی حصے سے کافی فاصلے پر چمن تھا، اندر کسی کو میں دکھائی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی میری آواز جا سکتی تھی۔ ابھی میرے مزید قریب ہوا تھا کہ ایک دم سے چوکیدار کی آواز آئی کہ چھوٹے صاحب جی، آپ کو میم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ میرا دیور چوکیدار کی آواز سن کر جلدی سے مجھ سے دور ہوا اور اندر چلا گیا۔ میں نے چوکیدار کی طرف حیرت سے دیکھا کیونکہ وہ میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا، مگر اس چوکیدار کی آواز سن کر لگا کہ جیسے وہ پہلے بھی یہ آواز کہیں میں سن چکی تھی، کافی جانی پہچانی آواز تھی۔ میں نے اسے کافی غور سے دیکھا، اس کا اونچا لمبا قد اور نیلی آنکھیں دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ وہ شکل سے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں جمعاقہ ہوا، میری شادی والی رات جو پراسرار شخص کا سایہ میرے سامنے آیا اور جس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ یہ شادی نہ کرو، وہ آواز بالکل اس چوکیدار جیسی تھی۔ کہیں یہ وہی تو نہیں تھا؟ پھر سوچا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، چوکیدار تو ان کا پہلے سے ملازم تھا، جبکہ وہ سایہ تو میں نے گھر کے اس بیری کے درخت کے پاس دیکھا تھا۔ اس چوکیدار نے مجھے کھوئے ہوئے دیکھ کر پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں کہ چھوٹے صاحب نے نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس کا شکریہ ادا کرتی اندر آ گئی۔ مجھے چوکیدار کی آنکھوں میں کچھ پراسرار لگا، ایسا محسوس ہوا جیسے اس میں بہت کچھ غیر معمولی راز چھپے ہوں۔ اس کے بعد میں جب اندر آ کر باورچی خانے میں جانے لگی تو میری ساس کے کمرے سے مجھے ان کی غصے بھری آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے سوچا کہ آخر کس پر چلا رہی تھی۔
मैं तजस्सुस से हाथों मजबूर होकर थोड़ा करीब जाकर सुनने लगी तो वो मेरे देवर से कह रही थी कि तुझे जब कह चुकी हूँ कि उस लड़की से दूर रह तो तू उसके इर्द गिर्द क्यों भटक रहा होता है। अच्छी तरह से खबरदार किया था कि मेरा मकसद पूरा होने तक कोई उसे हाथ नहीं लगाए। मुझे अपने मकसद के लिए कुंवारी खूबसूरत लड़की चाहिए और तू सब कुछ जानकर मेरी बात को टाल रहा है। एक दफ़ा मुझे वो सब ताकतें मिल जाएं, फिर तेरा जो दिल चाहे वो करना, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। समझ गया या नहीं? मैंने अंदर से आती बातें सुनकर मुंह पर हाथ रखा ताकि सदमे के मारे चीख न निकले। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन से रख गई। इसका मतलब कि वो मुझे अपने घर में किसी बड़े मकसद के लिए लाई थी और इसी वजह से मेरा शौहर भी मुझे नहीं देखता था। बीवी का मान देना तो दूर, मैं भागती वहाँ से कमरे में आई और ज़ारों कतार रोने लगी कि मेरी सास मेरे साथ क्या करना चाहती थी। कौन सा घिनौना मकसद था जिसके लिए मुझसे शादी होने के बावजूद एक नौकरानी बनाकर रखी थी। मैंने सोच लिया था कि वो खुफिया मकसद जानूंगी कि आखिर करना क्या चाह रही थी। अब बात मेरी ज़िंदगी और इज्जत पर थी। मुझे रात को भी इस वजह से नींद नहीं आ रही थी। आधी रात हो चुकी मगर मैं जागी हुई थी। अचानक मुझे बाहर सहन में कुछ गिरने की आवाज़ आई तो मैं डर कर उठी। बाहर निकल कर देखना चाहती थी मगर ये भी डर था कि अगर बाहर मेरा देवर हुआ और रात को उसने मुझे देखा तो मैं खुद को कैसे बचाऊंगी। मैं नज़रअंदाज करके लेटी रही मगर दोबारा आहटें महसूस हुई तो हिम्मत करती उठी और निकल कर देखा। सहन में कोई नहीं था मगर दीवार के पास पड़ा शीशे का गुलदान टूटा था। मैं हैरान रह गई कि ये किसने तोड़ा। मैंने देखा तो सब गहरी नींद सो रहे थे। मैंने खुद से कहा कि ये किसकी हरकत हो सकती है। इतना महंगा गुलदान टूटने पर सास ने मुझे ही बेइज्जत करना था क्योंकि वहाँ जो गलत काम होता सारा इल्ज़ाम मेरे सर आता। मैं इतनी खौफजदा हुई कि दोबारा कमरे में लेट गई मगर अगले दिन वही हुआ जिसका डर था। सास ने हंगामा मचा दिया। वो मेरे ऊपर ही चिल्ला रही थी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना महंगा गुलदान तोड़ने की। तेरा वो हाल करूँगी कि आइंदा ऐसा करने का सोचेगी भी नहीं। मैंने रोते हुए कहा, नहीं अम्मा, मेरी वजह से नहीं हुआ। मैं तो खुद रात को देखकर हैरान रह गई थी। मेरा यकीन करें मैंने गुलदान नहीं तोड़ा। मगर उन्होंने मेरी बात न सुनी और मेरे मुंह पर रख कर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। मेरे बाल दबोच कर कहने लगी, मक्कार लड़की, एक तो मेरा नुकसान किया और ऊपर से मेरे सामने झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ ये तेरा किया धरा है, तेरे सिवाय इस घर में कोई ये हरकत नहीं करता। मुझे इतना मारा कि मेरा पूरा जिस्म नीलो नीलो गया। मैं दर्द से कराहती लेटी रही, किसी को भी तरस नहीं आया। थोड़ी देर बाद सास आई और कहने लगी, चलो ये नाटक बंद करो और घर के काम खत्म करो। कोई तेरा नौकर नहीं जो तेरी मरहम पट्टी करे। मैं सास की बात सुनकर उठी और घर की सफाई करने लगी। उसके बाद सबके लिए खाना बनाकर कमरे में आई। मेरे पूरे जिस्म में शदीद दर्द था। उस घर में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, सबको अपनी पड़ी थी। मैं बिस्तर पर आंसू बहाती आंखें बंद करके लेट गई मगर कुछ देर बाद महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पैर दबा रहा है। मुझे टांगों पर किसी का लम्स महसूस हुआ। वो जो कोई भी था आराम से मेरे पैर दबा रहा था। मेरा हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। आंखें खोलकर उस अनजान शख्स को देखना चाहती थी मगर न जाने मेरे ऊपर कौन सा जादू कर रहा था कि मैं चाहकर भी आंखें नहीं खोल पाई। उस अनजान शख्स के लम्स में अजीब ताकत थी। मेरे जिस्म से दर्द गायब हो गया और अब ज़रा तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। वो कौन था जिसको मैं जानती तक नहीं थी और मेरी तकलीफ जादुई तौर पर ख़त्म कर चुका था। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था जो मुझ पर तरस खाता या मदद करता। थोड़ी देर गुजरी तो अनजान मेहरबान ने मेरे ज़ख्मों पर कोई मरहम लगाना शुरू किया। कुछ ही देर में मेरे ऊपर नींद का गलबा तारी होने लगा और मैं नींद की वादी में खोती चली गई। अगले दिन जागी तो घबरा कर उठी। इर्द गिर्द देखा तो कमरे की खिड़की और दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा कि जब सब कुछ बंद था तो रात को कौन आया मेरे कमरे में। क्या वो मेरा ख्वाब था या सच में कोई मेरे पास आया था। मैंने डरते हुए बाजू और पैरों की तरफ देखा। वहाँ अब कोई जख्म या नील का निशान नहीं था। इसका मतलब कि ये सब मेरा ख्वाब या वहम नहीं था। कोई तो था जो रात को मेरे कमरे में आया। सर झटक कर उठी और बाहर निकली। मेरी सास बिलाल के साथ कहीं जा रही थी। वो दोनों संजीदा लग रहे थे। मुझे हैरानी हुई कि इतनी सुबह वो दोनों भला कहाँ जा रहे थे। मैंने आज तक कभी अपने शौहर को काम पर जाते नहीं देखा। वो दोनों तो सारा दिन कमरे में बंद रहते। आज उनके चेहरे परेशान देखकर मैं ठटकी। सोचा कि क्यों ना इनका पीछा किया जाए। मेरा देवर तो वैसे भी घर पर नहीं था। मैं उनके निकलने के बाद चादर अच्छे से लपेटे बाहर निकली। वो चलते हुए सुनसान रास्ते पर जा रहे थे जहाँ बिल्कुल आबादी नहीं थी। मैंने खुद से कहा कि ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। ये लोग यहाँ से क्यों जा रहे थे।
ادھر تو کوئی انسان بھی نہیں جاتا، کیونکہ مشہور تھا کہ یہ جنگل آسیب زدہ ہے۔ مجھے ان کی حرکتیں عجیب لگ رہی تھی، لیکن ان کو اس جنگل میں جاتا دیکھ کر میرا دل مزید گھبرانے لگا۔ وہ لوگ اس جنگل میں جا کر غائب ہو گئے۔ میں چاہ کر بھی ان کا پیچھا مزید نہ کر سکی، کیونکہ مجھے جنگل سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی وحشت تھی یہاں پر۔ میں وہاں سے لوٹنے لگی، مگر مجھے پیچھے مسلسل کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، میرے مڑنے پر بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں جب گھر واپس آئی تو اس چوکیدار نے مجھے روک کر کہا، جنگل کے قریب دوبارہ مت جائیں، وہاں آپ کا اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں نے حیرت کے مارے چوکیدار سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا کہ میں جنگل کی طرف گئی تھی؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا۔ چوکیدار میری بات سن کر کہنے لگا، مجھے آپ کے بارے میں سب پتا ہے، یہ بھی کہ میم صاحبہ اور آپ کے شوہر اس وقت جنگل کیوں گئے، مگر ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ میم صاحبہ سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہیں، وہ آپ کے لیے بہت کچھ بھیانک سوچے بیٹھی ہیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم ان لوگوں کی اصلیت جانتے ہو؟ تو پھر ان کے لیے کام کیوں کر رہے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا، ابھی کے لیے آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں چوکیدار کی بات سن کر اندر آ گئی، مگر ذہن میں مسلسل اس کی باتیں گونج رہی تھی۔ پھر شام کے وقت اچانک موسم خراب ہو گیا، سب گھر والے اپنے کمروں میں بند تھے۔ مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں نے چھت پر کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے تھے، بارش شروع ہوئی تو وہ سب پھر سے گندے ہو جائیں گے۔ میں نے جلدی سے تار پر سے سارے کپڑے اتار کر چھت کے نیچے رکھ دیے۔ اس کے بعد میں منڈھیر پر پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے نیچے چمن دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک سے میری نظر اپنے سر پر اڑتی چمگادڑوں کے اوپر گئی۔ وہ ایک جھنڈ تھا جو سب میرے سر پر آتی تیز آواز میں شور کرنے لگی۔ میرا چہرہ تو ان کو دیکھ کر زرد پڑنے لگ گیا، اور پتہ نہیں ایک دم سے کہاں سے وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں ان کو دور بھگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سب میرے گرد گھیرا ڈال کر مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر۔ اچانک سے کسی نے ان پر ایک بڑا ڈنڈا پھینکا، جس کی وجہ سے وہ سب زمین پر گر گئی۔ میں جھٹکے سے مڑی تو سامنے وہی چوکیدار کھڑا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اس وقت تو باہر کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے۔ مجھے کافی عجیب لگا کہ بھلا یہ چوکیدار گھر کے اندر کیسے گھسا؟ یہ تو ساری رات باہر داخلی گیٹ کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ مجھے ساس کی سخت آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، یہ تو اتنی رات گئے کس کے ساتھ چھت پر بات کر رہی ہے؟ ساس کو اچانک سے چھت پر دیکھ کر میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا، کیونکہ اگر انہوں نے چوکیدار کو یہاں میرے ساتھ دیکھ لیا تو مجھے بد کردار سمجھیں گی۔ پہلے ہی وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی ہوس بھری نظروں کا الزام میرے اوپر دیتی تھی کہ تو خوبصورت ہے۔ جب آپ کا شوہر سے بیوی ہونے کا آپ کو مان نہیں ملا تو میرے دوسرے بیٹے کو لبھانے لگی۔ اس کی ایسی زہریلی باتیں میں برداشت کر لیتی تھی، کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر اب انہوں نے اس رات کی تنہائی میں مجھے چوکیدار کے ساتھ چھت پر دیکھا تو انہیں ثبوت مل جائے گا میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ کیا بہانہ بناؤں جب میری ساس نے دوبارہ جھنجھوڑ کر کہا، کیا تو یہاں کھڑے کھڑے سو جائے گی؟ بول، کیا کرنے آئی تھی اس وقت اوپر؟ ان کی بات سن کر میں نے پیچھے دیکھا، میری آنکھیں پھٹی رہ گئی، کیونکہ چوکیدار کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ وہ چمگادڑیں جو اس نے ماری تھی وہ بھی وہاں سے غائب تھی۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ وہ اچانک یاد، چھت پر تو کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ساس کو جلدی سے کہا، اماں میں کپڑے اتارنے آئی تھی، بارش ہونے والی ہے اس لیے۔ یہ سن کر وہ نیچے چلی گئی، جبکہ میں نے پوری چھت چھان ماری لیکن کوئی بھی میرے علاوہ نہیں تھا۔ میں کمرے میں آئی، آیت الکرسی پڑھ کر سونے لیٹ گئی۔ میرا ذہن مسلسل اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اس معاملے کے لیے کسی کی مدد لینی چاہیے تھی، یہ سب ایسے نہیں چل سکتا تھا۔ میں اگلے دن کام سے فارغ ہوئی تو اپنی ساس سے کہا کہ اماں، کھانے کا سامان ختم ہو چکا ہے، میں باہر سے لے آؤں؟ انہوں نے مجھے کچھ مشکوک نظروں سے دیکھا اور پھر بولی کہ ٹھیک ہے چلی جا، مگر جلدی آ جانا، اگر تو نے دیر کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں ایک عامل کے پاس آئی جو ہمارے گاؤں میں رہتے تھے۔ بہت سے لوگ ان سے دم کرواتے تھے۔ جب بھی انہیں کوئی مسئلہ ہوتا یا پھر کوئی پریشانی ہوتی تو وہ قرآنی آیات کی مدد سے لوگوں کے مسائل حل کرتے۔ میں ان کے آستانے پر گئی تو لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ میری باری آنے میں وقت لگ گیا۔ آخر 1 گھنٹہ انتظار کے بعد میں ان کے پاس گئی اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام پراسرار واقعات انہیں بتائے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، بیٹی، یہ سب جو تم نے مجھے بتایا ہے
اس حساب سے تو تمہاری ساس کوئی معمولی عورت نہیں لگتی. وہ ضرور کچھ ایسا کر رہی ہے جو غیر معمولی ہے اور تمہیں کسی خطرناک مقصد کے لیے لائی ہے. تمہیں کہوں گا کہ کسی طرح اس کی اصلیت پتہ لگاؤ. اس کے کمرے میں جانے سے تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا. باقی تم نے جس چوکیدار کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں بالکل پریشان مت ہو، کیونکہ اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اسی نے تمہاری مدد کی. میں حیران ہوتے عامل سے پوچھنے لگی کہ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، بیٹی پہلے تم اپنی ساس کے ارادے پتہ کرو. سب سے پہلے اسے روکنا ہوگا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا. گھر جاؤ اب. میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر جاتے ہوئے اس عامل نے مجھے کہا کہ بیٹی اگر تمہاری ساس تمہیں اس جنگل کی طرف لے کر جانا چاہے کبھی مت جانا. وہیں وہ خطرناک عمل کرتی ہے. کوئی انسان ادھر نہیں رہتا، شیطانی سائے بھٹک رہے ہیں. میں نے ڈرتے ہوئے حامی بھری اور گھر کی طرف گئی. آستانے پر رش ہونے کی وجہ سے دیر ہو گئی. میری ساس باہر صحن میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی. مجھے دیکھتے ہی بولی، کدھر آوارہ گردی کرتی پھر رہی تھی تو؟ بول. مجھ سے بازار جانے کا بول کر گئی مگر تیرے پاس تو کوئی سامان نہیں، آئی بھی دیر سے. میں نے بہانہ بنا دیا کہ اماں راستے میں میرے پیچھے کچھ کتے پڑ گئے تھے، ان سے اپنی جان بچانے کی خاطر دوسرے راستے سے آنا پڑا. وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی اور بولی، جلدی سے کھانا پکا، آج ساتھ میں 10 لوگوں کا کھانا اور بھی بنانا ہے. میں نے ساس سے پوچھا کہ اماں کوئی مہمان آنے والے ہیں؟ میرا سوال سن کر ہی وہ بھڑک اٹھی اور کہنے لگی، تو کون ہوتی ہے مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ جتنا کہا اتنا کر اور کام ختم کرنے کے بعد فوراً کمرے میں بند ہو جانا. اگر تجھے کمرے سے باہر جھانکتے پکڑا تیرا حشر بگاڑ دوں گی، سمجھی؟ ساس کی بات سن کر میں ڈر گئی اور جلدی سے ہاتھ چلاتی دعوت کا انتظام کیا. نہ جانے میری ساس کے ایسے کون سے مہمان تھے جو اتنی رات کو آنے والے تھے. کھانا بنا کر میں نے باہر دسترخوان پر لگایا اور خود کمرے میں چلی گئی. باہر سے شور سنائی دیا مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی دیکھنے کی، کیونکہ ساس کی دھمکی کا بھی خوف تھا. کچھ دیر بعد جب باہر سے خاموشی ہوئی تو ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر تو کوئی موجود نہیں تھا. پورا صحن خالی تھا. میں نے سوچا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے، اتنی جلدی تو واپس نہیں جا سکتے. پھر اچانک سے میری نظر تہہ خانے کی طرف جاتے دروازے پر پڑی. وہ دروازہ میں نے آج تک بند ہی دیکھا مگر اس وقت اس پر تالا نہیں لگا تھا. اس پر تالا نہ لگا دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ سب ضرور نیچے تہہ خانے میں گئے تھے. میں حیران ہو گئی کیونکہ ایک بار میں نے اپنی ساس سے اس تہہ خانے کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ بند کیوں رہتا ہے تو وہ مجھے غصے سے جھڑک گئی کہ اپنے کام سے کام رکھ. تو کون ہوتی ہے میرے سے سوال کرنے والی؟ یہ تہہ خانہ بند رہتا ہے اور تجھے وہاں جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، سمجھی؟ میرے ذہن میں اس عامل کی باتیں آئیں جب اس نے کہا تھا کہ تمہیں ہر حال میں اپنی ساس پر نظر رکھنی ہوگی، پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کیا کرتی ہے. میں تہہ خانے کی سیڑھیوں پر پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی. نیچے جانے لگی. اندر سے بہت ساری آوازیں آ رہی تھی. میں نے دیوار سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو ایک بھاری اور خطرناک آواز آئی، مالکن کیا وہ لڑکی جس کی بلی چڑھانی ہے شیطان کے سامنے وہ کنواری اور خوبصورت ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ شیطان خوش ہو کر ہمیشہ کے لیے ہمیں بہت ساری کالی طاقتوں سے مالا مال کر دے گا. اس شخص کی بات سن کر میری ساس کی آواز آئی کہ ہاں وہ بہت حسین ہے، اسی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے بلال کی شادی اس سے کروائی، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ ہمیں ہر حالت میں کالی طاقتیں چاہیے. تم لوگ فکر نہ کرو، یہ کام میں کئی سالوں سے کرتی آ رہی ہوں. کتنی حسین لڑکیوں کی بلی ایسے شیطان کے آگے چڑھائی تھی. یہ سب تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بلال نے تو اس کو طلاق بھی دے دیے. اب بس 2-3 دن بعد اماؤس کی رات ہے، پھر اس لڑکی کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا اور میرے پاس بے شمار دولت اور طاقت آ جائے گی. یہ کہہ کر وہ مکروہ کہہ کے لگانے لگی، جبکہ میرے اوپر تو مانو 7 آسمان ٹوٹ پڑے. میں خوف کے مارے لرزنے لگی. میری ساس کے منہ سے یہ سب انکشاف سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی کوئی غیر معمولی عورت نہیں تھی بلکہ انسان کے بھیس میں ڈائن تھی، جس کو صرف طاقت اور پیسے کی لالچ تھی. اس کو انسانی جانوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. میرے سے پہلے بھی وہ کتنی ہی معصوم لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی. یہ سب جاننے کے بعد میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. مجھے وہاں سے جانا ہوگا. یہ جگہ میرے لیے خطرے کا گھر تھی. اگر میں مزید رہی
तो इस मक्कार औरत ने मुझे जिंदा दरगोर कर देना था। मैं उल्टे कदमों वहां से भागी और उस घर से बाहर निकल गई। मैं बस किसी भी तरह यहाँ से दूर जाना चाहती थी ताकि मेरी सास मेरी बलि न चढ़ा सके। अमाउस की रात में अभी 3 दिन बाकी थे जब तक मुझे उस आमिल को सब कुछ बताकर उससे मदद लेना होगी। मगर अभी मैं घर से कुछ ही फासले पर आई थी कि मेरे पीछे चमगादड़ों की आवाज़ आने लगी। वो अपनी सुर्ख आंखों से घूरती हुई मेरा ताक़ुब करने लगी। उनके डर से भागते हुए मेरा पैर किसी पत्थर में फंसा और मैं मुंह के बल गिरने लगी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मेरे पीछे से किसी ने मुझे गिरने से बचाया। उस मेहरबान शख्स ने मुझसे पूछा कि आप ठीक हैं हुरिया? मैं जल्दी से मुड़ी तो वही चौकीदार मुझे थामे खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अगर मेरी सास को पता चला तो वो आपको भी जान से मार डालेंगी। मैं उनकी सारी हकीकत जान गई हूँ। वो कहने लगा, मैं आपको किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ सकता। आए मेरे साथ, उस घटिया औरत के चेले हमारे पीछा कर रहे होंगे। उस चौकीदार ने कुछ पढ़ा जिसके बाद वो चमगादड़ें जो मेरी ताक़ुब में थी वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। वो मुझे मुख्तलिफ रास्तों से गुजारता एक पुराने से मकान में ले आया जो बाहर से देखने पर काफ़ी पुराना लगता था मगर अंदर से बिल्कुल नया और खूबसूरत था। वहीं एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो मेरे देखने पर मेरे पास आई और मुझे गले लगाया। मैं हैरान खड़ी देख रही थी कि मैंने तो आज से पहले उनको कभी नहीं देखा, ना ही कभी मिली थी। फिर वो मुझसे इतनी मोहब्बत से क्यों मिल रही थी? वो बूढ़ी औरत मेरी पीली पड़ती रंगत देखकर कहने लगी, घबराओ मत मेरी बच्ची, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। मैं अहमद की माँ हूँ और तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। कैसे तुम इतने सालों से अज़ियत भरी ज़िंदगी जी रही हो। मैंने चौकीदार को देखा तो वो मुझे ही यकटक देख रहा था। उसकी नज़रों में मेरे लिए एहतराम और मोहब्बत भरा जज्बा था। मैंने उससे पूछा कि आप लोग मेरी सास को कैसे जानते हो और मेरे बारे में भी कैसे सब पता चला? वो बूढ़ी औरत बोली कि वो मक्कार औरत हमारे कबीले को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है। उसको हमसे हमारी ताकतें चाहिए जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो चमगादड़ें उसके चेले हैं जो उसने तुम पर नज़र रखने के लिए घर में फैला रखे। जब भी तुम घर से निकलती थी वो तुम्हारा पीछा करते थे। उसको ये भी मालूम हो गया था कि तुम मुसामिल बाबा के पास गई थी। मैं ये सब सुनकर बेतहाशा खौफज़दा हो गई। मैंने उस बूढ़ी औरत से बोला कि फिर तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ आप लोगों के घर में हूँ। मेरी वजह से आप दोनों की जान भी मुश्किल में पड़ सकती है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो चौकीदार जिसका नाम अहमद था कहने लगा, फिक्र मत करो, मैंने उन चेलों को मार डाला है। ये मेरा इलाका है, इसके इर्द गिर्द हिफाजती हिसार बना हुआ है जिसको मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं पार कर सकता। आप सुकून से यहाँ आराम करें। उसके बाद फिर मैं उस बूढ़ी औरत के सामने आ गई। उसने मुझसे कहा कि यहाँ सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फिर वैसे भी रात के 12 बज रहे थे। ये घर और यहाँ के लोग मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे, मगर इसके बावजूद मुझे उनके साथ ज़रा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। वो बूढ़ी औरत मेरे साथ इतनी शफकत से पेश आ रही थी कि एक पल को तो मुझे ऐसे लगा जैसे अम्मा फिर से मेरे सामने आ गई हूँ। मैं जल्दी से नींद की वादियों में गुम हो गई। अगले दिन मैं जागी तो वो बूढ़ी औरत कमरे में नहीं थी। मैं घबराकर उठ बैठी। बाहर जाकर देखा तो पूरे का पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि कहीं वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुद चले तो नहीं गए। अगर मेरी सास यहाँ आ गई तो मैं कैसे अपनी जान बचा सकूंगी? मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकली, लेकिन अचानक से घर की पिछली तरफ से किसी की सरगोशी की आवाज़ आने लगी। मैंने ज़रा सा छुप कर देखा तो सामने ही वो बूढ़ी औरत और उसका बेटा अहमद बैठे हुए थे। वो आपस में कोई बात कर रहे थे। कह रही थी कि बेटा, जल्दी तुम्हें अपना अमल पूरा करना होगा क्योंकि अमाउस की रात आने वाली है। हमें उस घटिया औरत की शैतानी साजिशों को रोकना होगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर अहमद जल्दी से कहने लगा, अम्मा, आप जानती हैं ना कि वो अमल मैं तभी पूरा कर सकता हूँ जब मेरी ताकतें दुगनी हो जाएं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी मुमकिन है जब मेरी शादी किसी इंसानी लड़की से होगी। वह बूढ़ी औरत ये बात सुनकर अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं हुरिया से ये बात करती हूँ, मुझे यकीन है वो तुझसे शादी के लिए मान जाएगी।
پھر جب اس کو پتہ چلے گا کہ تو اس سے تو پہلے سے ہی محبت کرتا ہے اور تو نے ہی اسے وہ شادی کرنے سے بھی منع کیا تھا تو وہ پھر کسی صورت انکار نہیں کرے گی۔ میں یہ سب دل دہلاتے انکشافات سن کر سفید پڑ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ چوکیدار احمد جو میری اتنی مدد کرتا آیا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک پراسرار مخلوق تھی جس کے پاس بہت ساری طاقتیں تھیں۔ میں جلدی سے وہاں سے اندر جانے لگی کہ ایک دم سے مجھے اس بوڑھی عورت نے آواز دے کر کہا کہ حوریہ بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم سب کچھ سن چکی ہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہم سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ میرا بیٹا احمد تم سے تب سے محبت کرتا ہے جب شادی والی رات تم اس بیری کے درخت کے پاس بیٹھی تھی، وہ وہیں پر اس درخت کے نیچے رہتا تھا۔ جب اس کو تمہاری شادی کا پتہ چلا تو اس نے تمہیں خبردار کیا تھا، مگر قسمت میں تو یہی لکھا تھا۔ مجھے یہ ساری سچائی جان کر کسی حد تک سکون ملا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر پوچھا کہ آپ لوگ آخر ہیں کون؟ اتنی طاقتیں آپ کے پاس کیسے آئی ہیں؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میرا بیٹا احمد ایک جن زاد ہے اور میں ایک جن زادی ہوں۔ اگر ہمیں اس مکار عورت کو روکنا ہوگا تو میرے بیٹے نے کسی انسان سے شادی کرنی ہوگی۔ اس سے یہ ہوگا کہ احمد کی طاقتیں کئی ہزار گنا بڑھ جائیں گی۔ کیا تم اس کام کے لیے راضی ہو؟ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرا بیٹا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے گا۔ میرا بیٹا کبھی بھی تم پر کوئی تکلیف نہیں آنے دے گا، وہ تمہیں رانی بنا کر رکھے گا۔ میں اس بوڑھی عورت کی باتیں اور جنزاد کی آنکھوں کی سچائی دیکھ کر رضامند ہو گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ جنزاد اس عامل کو لے آیا تھا جس نے ہمارا نکاح پڑھا دیا اور میں اس جنزاد کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح ہوتے ہی احمد نے کہا کہ ہمیں آج ہی عمل شروع کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک تیز آواز میں جناتی منتر پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے باہر لکڑیوں پر آگ لگائی ہوئی تھی اور اس میں سے کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہا تھا وہ، جس سے وہ آگ مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ پھر یوں پوری رات بیٹھ کر انہوں نے اپنا وہ پراسرار عمل مکمل کیا تھا، جس کے بعد ہم سب نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اب وہ مکار عورت اور اس کے تمام تر ساتھی اور تمام چیلے جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ احمد نے مجھ سے کہا کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے تمہارے لیے، کیونکہ اب سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اب آپ مکمل طور پر آزاد ہیں۔ وہ مکار عورت اب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے اس جنزادے سے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری اتنی زیادہ مدد کی اور مجھے ایک زندان سے نکال کر ایک پرسکون فضا میں جینے کا موقع دیا۔ میں تو آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ اس نے کہا کہ آپ شکریہ نہ کہیں مجھے، میں تو آپ کا بہت زیادہ احسان مند ہوں جو آپ نے میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں اس جنزاد اور اس کی بوڑھی ماں اس عورت کے ساتھ ان کی جناتی دنیا میں آ گئی تھی، اور وہاں پر میں اور احمد ایک خوشحال ازدواجی زندگی گزارنے لگے۔ میں نے اپنے رب کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کہ جس نے میری ساری آزمائشوں کو ختم کر دیا تھا۔ اب میری زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میری شادی بھلے ہی ایک جنزاد سے ہوئی تھی، مگر وہ میری دنیا کے ان تمام انسانوں سے لاکھوں درجے بہتر تھا جو کہ ایک لڑکی سے شادی کر کے ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ اب میں بہت سکون سے اپنی زندگی یہاں پر جی رہی ہوں۔